پہلے بھی میں نے سنایا تھا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی شخص سوال کرتا تھا تو چند لمحے توقف فرمایا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جب کوئی بات کرتا ہے تو تھوڑی دیر رک کر بولتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس وقت جب وہ وقفہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو جہنم اور دوزخ اور جنت پر پیش کرتا ہوں کہ یہ جو جواب جو ہے یہ مجھے جنت کی طرف لے جائے گا یا جہنم کی طرف لے جائے گا. پھر جب مجھے یقین ہوتا ہے کہ جہنم کی طرف لے جانے والا نہیں ہے تو پھر میں جواب دیتا ہوں. ہمارے حضرت حکیم الموت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں الحمدللہ کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ جب کوئی شخص کوئی بات پوچھتا ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا سوال کر لے تو اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجئے. تو رجوع اللہ کی جس کو توفیق ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے. منہ سے اگر کلمہ کوئی غلط نکل بھی گیا تو اس کی تلافی کی توفیق ہو جاتی ہے. میں نے اپنے حضرت ہی سے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الوقت قدس اللہ تعالیٰ سرہ وعظ فرما رہے تھے اور حضرت کے وعظ بھی الہامی قسم کے ہوتے تھے، یعنی عین وعظ کے دوران کوئی بات قلب پر وارد ہوتی تھی وہ بیان فرما دیا کرتے تھے. اسی وجہ سے حضرت کے مواعظ میں بہت سی ایسی باتیں ملتی ہیں کہ جو ان کی تصنیفات میں نہیں ہیں. قرآن کریم کی جب آیتوں کی تفسیر فرماتے ہیں مواعظ میں تو بعض اوقات ایسی باتیں اس کے اندر ہیں کہ خود جو حضرت کی تفسیر ہے خود باقاعدہ باضابطہ تفسیر ہے بیان القرآن اس میں بھی نہیں ہے، لیکن عین اس وقت میں قلب پر کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہوتی وہ بیان فرماتے تھے. تو ایک ایسا ہی موقع پر حضرت کے دل میں کوئی بات آئی تو حضرت نے لوگوں سے کہا کہ اب میں آپ سے ایک ایسی بات کہتا ہوں کہ جو آپ مجھی سے سنیے گا، میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں. تحدیث نعمت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمت عطا فرمائی قرآن کریم میں کہ اما بنعمت ربی کا فحدث، جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس کا بیان کرنا بھی اچھی بات ہے لوگوں کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی. تو فرمایا تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ بات آپ مجھے سے سنیے گا، کہیں اور سننے میں نہیں آئے گی. یہ جملہ کہہ دیا. بس جملہ کا کہتے ہی تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر فرمایا کہ استغفر اللہ. میں نے کیا جملہ کہہ دیا، یہ تو تحدیث نعمت نہیں ہے، یہ تو تعلی ہے. بھرے مجمع میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے کہہ دیا کہ آپ مجھے سے سنیے گا کہیں اور نہیں سنیں گے یہ بات، یہ تو ایک بڑائی کی بات میں نے کہہ دی. میں اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اس کے اوپر. اور یہ تحدیث نعمت کا میں نے لفظ تو تحدیث نعمت کا استعمال کیا لیکن حقیقت میں بڑائی اپنی بیان کر دی. یہ اتنا بڑا مجھ سے غلطی ہو گئی. بھرے مجمع میں اس کا اعتراف فرمایا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو رجوع اللہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، تقوی کی کھٹک، تقوی کی خلش، کہ ہر مرحلے پر دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند ہوگا یا ناپسند ہوگا، یہ جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا، یا اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنے گی ناراضگی کا ذریعہ بنے گا. یہ کھٹک دل میں پیدا ہو جاتی ہے. تو جب یہ کھٹک پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے. اگر اول تو ایسی صورت میں گناہ کا ارتکاب بھی کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو فوراً اس کی تلافی کی اور اس سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اصل بات وہی ہے جو بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے ساتھ تعلق قوی عطا فرمائیں اور رجوع اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر سے دل آباد رہے. تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ کھٹک پیدا ہو جاتی ہے. جو بات کہہ رہا ہوں یا جو کام کر رہا ہوں
وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے، یہ کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قدم قدم پر اپنی توفیق اور نصرت سے بھی نوازتے ہیں۔ تو حضرت پہلی بات تو حضرت نے یہ فرمائی کہ جو بات کہا کرو وہ ذرا سوچ کر کہا کرو، اور لوگ کوئی یہ سمجھے کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے کہ ہر لمحے کے اوپر آدمی تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر سوچے اور پھر بولے، تو کوئی مشکل بات نہیں، سوچنے میں اور بولنے میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا وقفہ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی عمل کرنا چاہے تو کوئی لمبا چوڑا وقفہ نہیں ہوتا۔ سوچنا تو ایک ایسا عمل ہے کہ جو بہت ہی جلدی سے انجام پا جاتا ہے۔ آپ اگر جو بات ایک گھنٹے میں کہی جاتی ہے، بعض اوقات وہ سوچنے میں کتنے لمحات میں آ جاتی ہے۔ لہذا کوئی بہت بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے، صرف توجہ کی بات ہے۔ توجہ پیدا کریں کہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے یا ناراض کرنے والی ہے۔ اور اگر اس اہتمام کے باوجود غلط بات منہ سے نکل گئی، انسان ہے، بندہ ہے، بشر ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، تو زبان بھی پھسل جاتی ہے، بعض اوقات غلط کلمہ منہ سے نکل گیا، واقعے کے خلاف منہ سے نکل گیا، تو فوراً اس کے اوپر توبہ، دیر نہ کرے۔ غلطی اور گناہ کا فوری علاج استغفار اور توبہ، فوری طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے استغفار کرے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے، توبہ کرے۔ اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اگر وہ غلطی ایسی ہے کہ دوسروں کے حقوق سے متعلق ہے، مثلا کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کھائی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، منہ پر بھی جب کسی سے بات کی جائے تو ایسا جملہ بول دینا جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، یہ بھی گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، کسی مسلمان کا بلا وجہ دل توڑنا۔ تو ایسی اگر کبھی کوئی بات ہوئی ہے جس سے دوسرے کا حق پامال ہوا ہے، تو صرف زبان سے توبہ کر لینا اور استغفار کر لینا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے معافی مانگنی چاہیے۔